تو اللہ تعالیٰ کو نا دل پسند ہے. یہ جو فیلنگ ہے نا کہ یا اللہ تو میری پرائرٹی ہے, یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں. وہ جو ہے نا کہ من اصبح والدنیا اکبر ہمہ, تو جو ہم ہے نا اللہ کہتے ہیں ہم میں ہونا چاہیے, ہم میں ہونا چاہیے. This explains کہ جو یوتھ کہتی ہے نا ہم بچ نہیں سکتے, ان کے سامنے مثال ہے. یہ لڑکا اس فیملی سے ہے جو 20 سال میں شادی تو دور کی بات سوچ ہی نہیں سکتے, ماشاءاللہ 20 سال میں اس کا نکاح ہوا, ہو گئی, اللہ نے کرایا. فیملی والے بھی کنونس ہو گئے, وہ فتنے سے بھی بچ رہا ہے. غنن, میں سب سے پہلے تیرے دل کو غنا سے بھر دوں. اگر تو امیر ہے نا تو سیٹسفائیڈ ہو جائے گا یار میرے پاس ہے بہت کچھ ہے. جس کے پاس مال ہوتا ہے نا اس کو مال بہت زیادہ پیارا لگتا ہے. اور فقیر جو ہے, غریب ہے بیچارہ, وہ تو فقر کے ڈر سے مر رہا ہوتا ہے. واسد فقرک, دونوں چیزیں. اور وہ ملأت یدیک شغلا, امیر کو تجھے میں اتنا مشغول کر دوں گا, تیرے پاس سب کچھ ہوگا لیکن تو دنیا جہان کا سب سے بزی آدمی ہوگا. شیخ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر ہماری زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بزی کوئی بندہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو مدینہ کے اکیلے حکمران بھی تھے. آپ مدینہ کے جو ہے چیف جسٹس بھی تھے. آپ کی ایک وقت میں 9 بیویاں بھی تھیں. آپ ایک وقت میں اپنی بچیوں کے, اپنی بیٹیوں کے شادیوں کے جو میاں بیوی کے مسائل بھی حل کروایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکانومسٹ بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیلیگیشنز بھی آتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے کمانڈر بھی تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیف کمانڈر بھی تھے. اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول گھر میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں. یعنی کان فی خدمت اہل, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگتا ہے جیسے آپ سے بڑھ کے کوئی, یعنی مجھے بتائیں ایک بندہ جو اتنا بزی ہے, 9 بیویوں, عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے, اتنا بزی آدمی, اتنی رسپانسبلٹیز, لیکن دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایک اور وہ صحابی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آتی تھی لونڈی مدینہ کی, بڑھیا آتی, ہاتھ پکڑ کے, ایک لڑکی آتی چھوٹی سی, وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اپنے کام کے لیے کدھر بھی لے جاتی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بزی بندہ کوئی نہیں ہو سکتا, اور وہ اتنا ٹائم دیتے, اتنی اٹینشن دیتے. آپ ایک مینٹلی ریٹارڈ عورت کو وہ بولتی, آپ کو ٹائم دیتے, آپ اس کو ٹائم دیتے. ابو عمیر کو چھوٹا بچہ کہتے ہیں یا ابو عمیر ما فعلن وغیرہ, ان کے پاس نوٹس کیا اور دیکھا. شیخ اس کی وجہ جو مجھے لگتی ہے نا, بہت ساری وجوہات ہیں. نمبر 1 جو ہے نا قرآن کی تلاوت. شیخ قرآن کی تلاوت, یعنی واللہ if we want to have برکہ in our lives نا, we have to recite قرآن on daily basis, اور بہت زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے. اچھا, اس میں میں نے بھی ایک پڑھا تھا آرٹیکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کے اوپر. اس نے بڑا زبردست اینڈ میں کمنٹ کیا تھا کہ ہر انسان کے پیچھے نا ایک ڈرائیو ہوتی ہے. دا ڈرائیو فار ہم واز بیسکلی لو, بٹ لو فار ہوم؟ نمبر 1 لو فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ, نمبر 2 لو فار ہیومینٹی, نمبر 3 لو فار ہز فیملی, اینڈ نمبر 4 لو فار ہز کمیونٹی اینڈ صحابہ. یہ 4 چیزوں سے محبت تھی انہیں, یہی پروڈکٹیوٹی. نمبر 1 اللہ سے جس کو محبت ہے پروڈکٹیو ترین آدمی ہے, فیملی کو جس سے محبت ہے وہ پروڈکٹیو ہے, کمیونٹی سے جس کو محبت ہے پروڈکٹیو ہے, اور جس کو اپنے وہ ریلیٹیوز وغیرہ سے محبت ہے انہیں کو ٹائم دے گا نا جس سے محبت ہے. اور یہی چیز آپ کر لیں تو آپ پروڈکٹیو ہیں. اور ان کی روٹین میں یہی 4 لوگوں سے ریلیٹڈ سارے ایکشن کیا ہے, تفرق لی عبادتی املا صدرک غنا. اللہ تعالیٰ نے کوڈ بتا دیا ہے کہ اگر تم اب میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو, تمہاری لائف سب سے زیادہ پروڈکٹیو, ٹائم لٹرلی آپ کے لیے بڑھ جاتا ہے, بڑھ جائے گا. یعنی یہ حدیث ہے کہ یا ابن آدم تفرق لی عبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک, دل کے دل غنی کر دوں گا اور تیرے سے فقیری کو دور کر دوں گا. والا تفعل ملأت یدیک شغلا, میں تجھے مشغول کر دوں گا, بزی کر دوں گا, یعنی بزی ڈوئنگ نتھنگ. اچھا یہاں پہ ایک بڑا نقطہ ہے اس حدیث پہ میں غور کر رہا تھا کہ اس حدیث کے اندر 2 چیزیں. ایک امیر آدمی کے لیے مال کا اکٹھا کرنا سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے, یعنی غنا, اس کے پاس غنا میسر نہیں ہوتا, اور فقیر کے لیے کو فقر کا ڈر ہوتا ہے. اللہ نے دونوں کو یہاں پہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ یعنی املا صدرک غنا, میں سب سے پہلے تیرے دل کو غنا سے بھر دوں. اگر تو امیر ہے نا تو سیٹسفائیڈ ہو جائے گا یار میرے پاس ہے بہت کچھ ہے. جس کے پاس مال ہوتا ہے نا اس کو مال بہت زیادہ پیارا لگتا ہے. اور فقیر جو ہے, غریب ہے بیچارہ, وہ تو فقر کے ڈر سے مر رہا ہوتا ہے. واسد فقرک, دونوں چیزیں. اور وہ ملأت یدیک شغلا, امیر کو تجھے میں اتنا مشغول کر دوں گا, تیرے پاس سب کچھ ہوگا لیکن تو دنیا جہان کا سب سے بزی آدمی ہو. ہمارے یہاں عام طور پہ بڑے بڑے بزنس مین سب سے زیادہ بزی بھی وہی ہوتے ہیں, ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. یہ جتنی اچھی جابز والے ہیں سارے بزی ہوتے ہیں, وائٹ کالر جابز جن کو کہتے ہیں, جن کو ساری ہیں ہائیلی پیڈ ہے, لیکن یعنی 12 18 گھنٹے کی یعنی ورکنگ ہے آپ کی, کام ہے. ولم اسد فقرک, اور غریب کا میں فقر نہیں جو دور کروں گا. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب سے سبحان اللہ. ایک مثال ہے, ہیڈ بوائے تھا میرا, میں جس اسکول میں تھا, کاؤنسلر تھا وہاں پہ وغیرہ وغیرہ. وہ لڑکا انفارچونیٹلی گرل فرینڈ بھی تھی اس کی, ظاہر ہے ٹائم اسپینڈ کرتا تھا,
جو کوک جنریشن ہے ہماری جنریشن زی، ہر وقت کوک ہاتھ میں، چپس لیز کا پیکٹ ہاتھ میں، کبھی اس کونے میں بیٹھ جانا کبھی ادھر بیٹھ جانا. اس بچے کو میں نے 180 ڈگری چینج ہوتے دیکھا. لیکن میں آپ کو اس ایک ایکٹ اس کا بتاتا ہوں. یہ اب ظاہر ہے میں آن ایئر بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے کہ وہ بھی دیکھے، بیکاز میں اسے بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، دعائیں ہیں اس کی. اسکول میں اسٹیج پہ ڈانس ہونے لگا تھا، یہ بچہ ہیڈ بوائے تھا تب. وہاں سے کیونکہ ظاہر ہے کہ کبھی کبھی ہمارا کنٹرول پورے ایونٹس پہ نہیں ہوتا، اس دوران جب یہ ایکٹ ہونے لگا تھا تو ایک میں اٹھ کے چلا گیا تھا اور یہ بچہ آیا تھا میرے پیچھے، فالو کر کے آیا تھا. شاید یہی اس کا جو ایکٹ ہے نا، ایک ایکٹ ہوتا ہے، یقین کریں اللہ تعالیٰ ایک ایکٹ کی بیسس پہ بندے کا ہارٹ چینج کر سکتا ہے. یہ ایک ایکٹ میں نے اس کا پرسنلی دیکھا، یہ بھی اٹھ کے چلا گیا. اس کی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں ایسا کوئی ایونٹ دیکھوں. آج ماشاءاللہ وہ لمز میں اس کے بارے میں مشہور ہے. میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ کیسا ہے وہ، نام لے کے اس کا، تو اس نے کہا کہ تو نظر ہی نہیں آتا، گولی کی طرح نکلتا ہے، آتا ہے کلاس اٹینڈ کرتا ہے، واپس اپنے گھر جاتا ہے. بیکاز وہ اتنا کنسرنڈ ہو گیا اپنے اسپرچویلٹی کے بارے میں کہ میری نظریں کچھ دیکھیں نا یہاں پہ، میں کیفے میں جا کے کیوں بیٹھوں جب وہاں پر فتنہ ہے، میں کیوں اپنے آپ کو انوالو کروں. کہتا ہے جب وہ سیڑھیاں چڑھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ کوئی سائٹ آ سکتی ہے، نظریں جھکا کے چڑھتا ہے، ناٹ دیٹ کہ گر جاتا ہے. مطلب اس اتنا یہ کیسے ہو گیا یہ سارا، یعنی اس کی اپنی چینج آف ہارٹ. شیخ اپنی ایک ایک موومنٹ کے بارے میں وہ آبزروینٹ ہے، ہی از کانشیس اباؤٹ ایچ موومنٹ. میری آنکھیں کدھر جا رہی ہیں، میرے ہاتھ کدھر جا رہے ہیں، میری موومنٹ کس طرح کی ہے، میرے اس ٹائم سراؤنڈنگ کیا ہے. یعنی یہ وہ بندہ ہے کہ جو کانسٹنٹلی آبزرو کر رہا ہے اپنے ارد گرد. دس ایکسپلینس کہ جو یوتھ کہتی ہے نا ہم بچ نہیں سکتے، ان کے سامنے مثال ہے. یہ لڑکا اس فیملی سے ہے جو 20 سال میں شادی تو دور کی بات سوچ ہی نہیں سکتے. ماشاءاللہ 20 سال میں اس کا نکاح ہوا، ہو گئی، اللہ نے کرایا. فیملی والے بھی کنونس ہو گئے، وہ فتنے سے بھی بچ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ آپ آنکھوں ہاتھ اور پیروں کی بات کرتے ہیں نا، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے سبحان اللہ، جس سے وہ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اس کا ایک ایک ایکٹ جو ہے وہ اللہ کی یعنی منشا اور مرضی کے مطابق. یار میں بڑا اس چیز کا بھی اسٹرانگ بلیور ہوں کہ یہ چیزیں نا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی آتی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی مدد تو ظاہر ہے. یہ چیزیں نا، یہ چینج، یہ پیراڈائم شفٹ آپ دیکھتے ہیں نا، جب تک طلب نہیں ہے مانگیں گے نہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ ایک بڑا آسان سا فارمولا ہے. مطلب ڈونٹ گیٹ انٹو ٹو مینی ٹپس اینڈ آل دیٹ. آرام سے فارمولا یہ کہ بس اللہ تعالیٰ سے سنسیئرلی مانگنا شروع کر دیں، مانگنا شروع ٹائم میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری چیزیں دے دے گا. اور سب سے بڑی بات ہے اللہ کے لیے وقت نکالیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈالے گا. سب سے بڑی کی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ بندہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ اللہ کے لیے وقت نکالے اور اللہ کے لیے اپنے کام کو کوالٹی. اور سب سے بڑی بات یہ شیخ کوالٹی ٹائم. اور میں یہ تھوڑا سا ریلیجس لوگوں کے لیے بھی کہتا ہوں بات، جو یہ جو حدیث ہے نا تفرغ لعبادتی، یہ شیخ ہمارے لیے بھی ہے جو دین کے کام کے لیے. جو پرسنل عبادات ہے نا شیخ، اس پرسنل عبادات کی اتنی ویلیو ہے جو شاید سوشل کنٹریبیوشن، یعنی دیکھیں ایک وہ چیز ہے جو ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں اور ایک ہے جو ہم عوام الناس کے لیے دعوت دین کا پھیلا رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں یار ہمارے 24 گھنٹے تو وہاں پہ انسان کو بعض اوقات یہ دیکھیں ایک بندہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ لاکھوں روپے اسپینڈ کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کو شاید اس کا لاکھوں اسپینڈ کرنا اتنا زیادہ پسند نہ آئے، یعنی اتنا زیادہ یعنی فرق نہ ڈالے. ہو سکتا ہے اس کے 2 منٹ جو اس نے کوالٹی ٹائم ظہر کی نماز میں یا فجر کی نماز میں دیے ہوں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اتنے پیارے لگے وہ ساری نیکیاں جو ہے اس پر غالب آ جائیں. کیونکہ اللہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی کون سی نعمت اللہ کو پسند آتی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑے دین کا کام کیا، ہم نے فلاں لیکچر لے لیے، ورک شاپس دے دی، ہم نے فلاں ایونٹ میں کر دیا، والنٹیئرنگ کر دی، ہم نے بڑا کام کر دیا، ہم نے سوشل ورک بہت زیادہ کیا، سوشل ویلفیئر کا، ہم نے غریبوں کو کھانا کھلا دیا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا نہ، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے اس کو کیا چیز پسند ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسادکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. تو اللہ تعالیٰ کو نا دل پسند ہے. یہ جو فیلنگ ہے نا کہ یا اللہ تو میری پرائرٹی ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں. وہ جو ہے نا کہ من اصبح والدنیا اکبر ہمہ، تو جو ہم ہے نا اللہ کہتے ہیں ہم میں ہونا چاہیے، ہم میں ہونا چاہیے، پرائیورٹی میں ہونا چاہیے. اور جو تفرق ہے نا، تفرق کا مطلب یہ نہیں کہ ڈرائیو بھی کر رہا ہوں تو سبحان یا آلو بھائی کیسے ہیں آپ، استغفر اللہ پڑھو، نہیں. ایکسکلوسیوٹی چاہیے مجھے. تم میرے لیے نا حنیفہ بن کے آؤ، یکسو بن کے آؤ، تو تم تھوڑا بھی دو گے نا، حب الاعمال اللہ تعالی اعظمها وان قل. اور جب بندہ یہ تھوڑا سا ٹائم کوالٹی دیتا ہے نا، خود بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ والا مومنٹ جو ہے نا دس از اسپیشل ہے نا. کیوں صحابہ کا مٹھی برابر جو تھا وہ ہمارے احد کے برابر سونے سے بہتر ہے؟ کیوں؟
اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو یکسوئی تھی نا, ان کو انہوں نے کہا میری بیوی بچے میں چھوڑ کے ان کو آیا ہوں یا اللہ تیرے لیے آیا ہوں, اور پھر میں تو سے اب جو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے وہ جو اپنا باغ دیا تھا بیر اس کو کیا بولتے ہیں مجھے بھی یاد نہ, ہاں ایک نہیں وہ تھا بیرحا جو باغ تھا مسجد نبی کے بالکل سامنے, لن تنالوا البر کی جب آیات نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ میں یہ کرتا ہوں, انہوں نے کہا ذالک مال رابح, یہ تو بڑی کتنی پروفیٹیبل ڈیل کی کیا انویسٹمنٹ کر دی ہے تو نے یار, کیا ڈیل ماری ہے. اور انہوں نے بھی کیا کہا کہ میں نے دیے, میں اللہ سے اجر کا سوال کرتا ہوں. لاسٹ مومنٹ شیخ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر ہماری زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بزی کوئی بندہ نہیں تھا. کوئی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو مدینہ کے اکیلے حکمران بھی تھے, آپ مدینہ کے جو ہے چیف جسٹس بھی تھے, آپ کی ایک وقت میں 9 بیویاں بھی تھیں, آپ ایک وقت میں اپنی بچیوں کے اپنی بیٹیوں کے شادیوں کے جو میاں بیوی کے مسائل بھی حل کروایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکانومسٹ بھی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیلیگیشنز بھی آتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے کمانڈر بھی تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیف کمانڈر بھی تھے. اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول گھر میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں, یعنی کان فی خدمت اہل, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگتا ہے جیسے آپ سے بڑھ کے کوئی, یعنی مجھے بتائیں ایک بندہ جو اتنا بزی ہے, 9 بیویوں, عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے, اتنا بزی آدمی, اتنی رسپانسبلٹیز, لیکن دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایک اور وہ صحابی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آتی تھی لونڈی مدینہ کی, بڑھیا آتی, ہاتھ پکڑ کے ایک لڑکی آتی چھوٹی سی, وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اپنے کام کے لیے کدھر بھی لے جاتی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بزی بندہ کوئی نہیں ہو سکتا, اور وہ اتنا ٹائم دیتے, اتنی اٹینشن دیتے. آپ ایک مینٹلی ریٹارڈ عورت کو وہ بولتی آپ کو ٹائم دیتے, آپ اس کو ٹائم دیتے. ابو عمیر کو چھوٹا بچہ کہتے ہیں یا ابو عمیر ما فعلن وغیر, ان کے پاس نوٹس کیا اور دیکھا. شیخ اس کی وجہ جو مجھے لگتی ہے نا, بہت ساری وجوہات ہیں. نمبر 1 جو ہے نا قرآن کی تلاوت. شیخ قرآن کی تلاوت, یعنی واللہ if we want to have برکہ in our lives نا, we have to recite قرآن on daily basis, اور بہت زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے. اچھا, اس میں میں نے بھی ایک پڑھا تھا آرٹیکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کے اوپر, اس نے بڑا زبردست اینڈ میں کمنٹ کیا تھا کہ ہر انسان کے پیچھے نا ایک ڈرائیو ہوتی ہے. دا ڈرائیو فار ہم واز بیسکلی لو, بٹ لو فار ہوم؟ نمبر 1 لو فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ, نمبر 2 لو فار ہیومینٹی, نمبر 3 لو فار ہز فیملی, اینڈ نمبر 4 لو فار ہز کمیونٹی اینڈ صحابہ. یہ 4 چیزوں سے محبت تھی انہیں, یہی پروڈکٹیوٹی. نمبر 1 اللہ سے جس کو محبت ہے پروڈکٹیو ترین آدمی ہے, فیملی کو جس سے محبت ہے وہ پروڈکٹیو ہے, کمیونٹی سے جس کو محبت ہے پروڈکٹیو ہے, اور جس کو اپنے وہ ریلیٹیوز وغیرہ سے محبت ہے انہیں کو ٹائم دے گا نا جس سے محبت ہے. اور یہی چیز آپ کر لیں تو آپ پروڈکٹیو ہیں. اور ان کی روٹین میں یہی 4 لوگوں سے ریلیٹڈ سارے ایکشن کیا ہے, تفرق لی عبادتی املا صدرک غنا. اللہ تعالیٰ نے کوڈ بتا دیا ہے کہ اگر تم مجھے اب میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو, تمہاری لائف سب سے زیادہ پروڈکٹیو, ٹائم لٹرلی آپ کے لیے بڑھ جاتا ہے, بڑھ جائے گا. یعنی یہ حدیث ہے کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک, دل کے دل غنی کر دوں گا اور تیرے سے فقیری کو دور کر دوں گا. والا تفعل ملأت یدیک شغلا, میں تجھے مشغول کر دوں گا, بزی کر دوں گا, یعنی بزی ڈوئنگ نتھنگ. اچھا یہاں پہ ایک بڑا نقطہ ہے اس حدیث میں, میں غور کر رہا تھا کہ اس حدیث کے اندر 2 چیزیں. ایک امیر آدمی کے لیے مال کا اکٹھا کرنا سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے, یعنی غنا, اس کے پاس غنا میسر نہیں ہوتا, اور فقیر کو فقر کا ڈر ہوتا ہے. اللہ نے دونوں کو یہاں پہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ یعنی املا صدرک. ہمارے ہاں عام طور پہ بڑے بڑے بزنس مین سب سے زیادہ بزی بھی وہی ہوتے ہیں, ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. یہ جتنی اچھی جابز والے ہیں سارے بزی ہوتے ہیں, وائٹ کالر جابز جن کو کہتے ہیں, جن کو ساری ہیں ہائیلی پیڈ ہے, لیکن یعنی 12 18 گھنٹے کی یعنی ورکنگ ہے آپ کی, کام ہے. ولم اسد فقرک, اور غریب کا میں فقر نہیں جو دور کروں گا. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب سے سبحان اللہ. ایک مثال ہے, ہیڈ بوائے تھا میرا, میں جس اسکول میں تھا, کاؤنسلر تھا وہاں پہ وغیرہ وغیرہ. وہ لڑکا انفارچونیٹلی گرل فرینڈ بھی تھی اس کی, ظاہر ہے ٹائم اسپینڈ کرتا تھا. جو کوک جنریشن ہے ہماری جنریشن زی, ہر وقت کوک ہاتھ میں, چپس لیز کا پیکٹ ہاتھ میں, کبھی اس کونے میں بیٹھ جانا کبھی ادھر بیٹھ جانا. اس بچے کو میں نے 180 ڈگری چینج ہوتے دیکھا. لیکن میں آپ کو اس ایک ایکٹ اس کا بتاتا ہوں. یہ اب ظاہر ہے میں آن ایئر بات کرنے لگا ہوں, اللہ کرے کہ وہ بھی دیکھے, بیکاز میں اسے بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, دعائیں ہیں اس کی. اسکول میں اسٹیج پہ ڈانس ہونے لگا تھا, یہ بچہ ہیڈ بوائے تھا تب.
وہاں سے کیونکہ ظاہر ہے کہ کبھی کبھی ہمارا کنٹرول پورے ایونٹس پہ نہیں ہوتا. اس دوران جب یہ ایکٹ ہونے لگا تھا تو ایک میں اٹھ کے چلا گیا تھا اور یہ بچہ آیا تھا میرے پیچھے فالو کر کے آیا تھا. شاید یہی اس کا جو ایکٹ ہے نا, ایک ایکٹ ہوتا ہے, یقین کریں اللہ تعالیٰ ایک ایکٹ کی بیسس پہ بندے کا ہارٹ چینج کر سکتا ہے. یہ ایک ایکٹ میں نے اس کا پرسنلی دیکھا, یہ بھی اٹھ کے چلا گیا. اس کی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں ایسا کوئی ایونٹ دیکھوں. آج ماشاءاللہ وہ لمس میں اس کے بارے میں مشہور ہے. میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ کیسا ہے وہ, نام لے کے اس کا, تو اس نے کہا کہ تو نظر ہی نہیں آتا, گولی کی طرح نکلتا ہے, آتا ہے کلاس اٹینڈ کرتا ہے, واپس اپنے گھر جاتا ہے. بیکاز وہ اتنا کنسرنڈ ہو گیا اپنی اسپرچویلٹی کے بارے میں کہ میری نظریں کچھ دیکھیں نا یہاں پہ, میں کیفے میں جا کے کیوں بیٹھوں جب وہاں پر فتنہ ہے, میں کیوں اپنے آپ کو انوالو کروں. کہتا ہے جب وہ سیڑھیاں چڑھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ کوئی سائٹ آ سکتی ہے, نظریں جھکا کے چڑھتا ہے, ناٹ دیٹ کہ گر جاتا ہے. مطلب اتنا یہ کیسے ہو گیا یہ سارا, یعنی اس کی اپنی چینج آف ہارٹ. شیخ اپنی ایک ایک موومنٹ کے بارے میں وہ آبزروینٹ ہے, ہی از کانشیس اباؤٹ ایچ موومنٹ. میری آنکھیں کدھر جا رہی ہیں, میرے ہاتھ کدھر جا رہے ہیں, میری موومنٹ کس طرح کی ہے, میرے اس ٹائم سراؤنڈنگ کیا ہے. یعنی یہ وہ بندہ ہے کہ جو کانسٹنٹلی آبزرو کر رہا ہے اپنے, پرائیورٹی میں ہونا چاہیے. اور جو تفرق ہے نا, تفرق کا مطلب یہ نہیں کہ ڈرائیو بھی کر رہا ہوں تو سبحان اللہ سبحان اللہ, یا آلو بھائی کیسے ہیں آپ, استغفر اللہ پڑھو, نہیں. ایکسکلوسیوٹی چاہیے مجھے. تم میرے لیے نا حنیفہ بن کے آؤ, یکسو بن کے آؤ, تو تم تھوڑا بھی دو گے نا, حب الاعمال اللہ تعالی ادبموها وان قل. اور جب بندہ یہ تھوڑا سا ٹائم کوالٹی دیتا ہے نا, خود بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ والا مومنٹ جو ہے نا دس از اسپیشل ہے نا. کیوں صحابہ کا مٹھی برابر جو تھا وہ ہمارے احد کے برابر سونے سے بہتر ہے, کیوں؟ اسی وجہ تھی کہ ان کا جو یکسوئی تھی نا, ان نے کہا میری بیوی بچے میں چھوڑ کے ان کو آیا ہوں, یا اللہ تیرے لیے آیا ہوں. اور پھر میں تجھ سے, اب جو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے وہ جو اپنا باغ دیا تھا, بیر اس کو کیا بولتے ہیں مجھے بھی یاد معونہ جو تھا, ہاں نہیں وہ تھا بیرحا, جو باغ تھا مسجد نبی کے بالکل سامنے, لن تنالوا البر کی جب آیات نازل ہوئی تو اللہ کی نبی نے کہا کہ جب انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ میں یہ کرتا ہوں, انہوں نے کہا ذالک مال رابح, یہ تو بڑی کتنی پروفیٹیبل ڈیل کی, کیا انویسٹمنٹ کر دی ہے تو نے یار, کیا ڈیل ماری ہے. اور انہوں نے بھی کیا کہا کہ میں نے دیے, میں اللہ سے اجر کا سوال کرتا ہوں.